قرض کا مسئلہ ہے، آسان ہے، محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس وظیفے کو روز پڑھو۔ میرے کریم آقا کی زبان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اگر پہاڑوں برابر کسی پہ قرضہ ہوگا اللہ اس کی بھی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ مال آنے کا بہترین ذریعہ، اگر سب سے زیادہ مالدار بننا ہے، مالدار بننے کا بہترین وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ دیکھو ہر نیکی پر کہا گیا کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ، اس پر حضور نے فرمایا میزان بھر کے نیکی ملتی ہے۔ ارے کہیں نہ کہیں سے مال کا تعلق میزان سے ہے کہ نہیں ہے، ترازو سے ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو سے کون سی چیز لیتے ہو؟ مال ہی تو لیتے ہو، مال ہی تو دیتے ہو۔ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے، ارے نادان، جب اس کو پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے تو تیرا ترازو کب خالی رہے گا؟ اس لیے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ بات آگے کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں تو، لیکن اگر کوئی خودکشی کرتا ہے ٹینشن کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے، یا کسی اور سبب سے، معاشرے میں ذلت کی وجہ سے، تو ان کے لیے ایک حدیث پاک پڑھ کر جو اصل عنوان ہے اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل عنوان، اگر یہ سوچتے ہو کہ خودکشی کروں گا تو آرام پا جاؤں گا، یہ غلط فہمی ہے۔ زہر پی کے خودکشی کی تو جہنم کے اندر ہمیشہ زہر پلا پلا کے مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ پھر چھری گھونپ کر کوئی ہتھیار گھونپ کر خودکشی کی تو جہنم کے اندر ہمیشہ تمہیں چھری گھونپی جائے گی اور فرشتے گھونپیں گے۔ آپ سوچیں کہ چلو ایک مرتبہ چھری گھونپ کر کے پھر آرام پا جائے، آرام نہیں ملے۔ کسی نے کہا تھا نا، گر یہاں چین نہ پائیں گے تو مر جائیں گے، گر یہاں چین نہ پایا تو مر جائیں گے۔ تو کسی دوسرے نے بھی جواب دیا تھا، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہاں سے تو رائے فرار اختیار کر رہے ہو کہ مر جائیں گے۔ موت مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل سے مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو، مسائل سے نپٹنے کی قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ نامردی مت دکھانا کہ مسائل سے پریشان ہو کر کے معاذ اللہ اپنی جان دے دو، نہیں، چھری گھونپ کر کے مرو گے تو ہمیشہ جہنم میں چھری گھونپی جائے گی۔ کتنا دردناک عذاب ہوگا وہ۔ اسی طرح کوئی پھانسی لے کر کے مرے گا، پھانسی لے کر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں پھانسی لٹکائی جائے گی، اور آگ سے اس کو پھانسی، آگ کے پھندوں سے اس کو پھانسی دی جائے گی، آگ کے پھندوں سے اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جس نے پھانسی لی تھی، جس نے رسی پر لٹکا تھا، سوچو یہ رسی پہ لٹکنے کا دکھ تو تھوڑی دیر کا ہے، چند منٹ کا ہے جو ختم ہو جائے گا، لیکن جہنم کے اندر جو آگ کی رسی سے بار بار لٹکا کر کے پھانسی دی جائے گی، اس کے لیے کس کے پاس مدد طلب کرو گے؟ اس کے پاس کہاں جاؤ گے؟ اس کے لیے کس کے پاس جو ہاتھ پھیلاؤ گے؟ یہ تو اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے چند لمحوں کے آرام کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب مول مت لو۔ وہاں کا زہر کتنا دردناک ہوگا، وہاں کی چھری کتنی دردناک ہوگی، وہاں کے پھانسی کی آگ کے پھندے کتنے دردناک ہوں گے۔ اور اس سے بڑی بات میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پہ لعنت کرتا ہوں اور میں نے خودکشی کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ امیر المومنین کہتے اذان پڑھو بلال، اذان پڑھو، جو حضور کو اذان سناتے تھے ہمیں بھی سناؤ نا۔ امیر المومنین سے لپٹ کے کہتے ہیں امیر المومنین مجھے مہنگا خریدا تھا، آج اس کی قیمت چکانی پڑے گی، آج اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جو نہیں بلال، تمہیں تو اللہ کے لیے خریدا تھا بلال، قیمت نہیں چکانی پڑے گی، بس جو اذان عرش والوں کو پسند تھی، جو اذان اللہ کے محبوب کو پسند تھی، وہ اذان سنا دو نا بلال۔ بلال نے کہا نہیں امیر المومنین، میں اذان پڑھ ہی نہیں پاؤں گا امیر المومنین۔ کسی نے کہا اچھا، ہم بلال کی کمزوری جانتے ہیں، یہ بلال سب کی بات ٹال دیں گے نا، عاشق ہے، عاشق ہے، دیوانے ہیں نا، دیوانگی کا سب کی، لیکن کچھ لوگوں کی بات انہوں نے نہیں ٹالنا۔ کہا کون ہے جس کی بات نہیں ٹالیں؟ کہا شہزادوں کو بلاؤ، جاؤ حجرہ فاطمہ میں اور دستک دے کر کے کہو حسنین کریمین کو مسجد میں بھیجو، بلال آئے، اور جب لانا تو سکھاتے ہوئے لانا۔ دونوں شہزادے آئے اور بلال کو کہے بلال اذان پڑھو۔ شہزادے آئے، جیسے سنا بلال آئے، نانا کے مؤذن آئے، نانا کے چہیتے آئے، چلو چلو۔ شہزادے آئے، ایک طرف سے امام حسن نے ہاتھ پکڑا، دوسری طرف سے امام حسین نے ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کر چچا بلال وہ اذان سناؤ نا جو ہمارے
नाना को सुनाते थे। बिलाल तड़प गए, शहजादो तुम्हारे नाना के बाद मैंने अजान नहीं पढ़ी, अजान पढ़ना छोड़ दी। बड़े बड़ों ने फरमाइश की मैंने कभी अजान नहीं पढ़ी शहजादो, लेकिन मैंने इन कानों से सुना कि मेरे बेटों का दिल न दुखाना, जिसने मेरे बेटों का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। तुम्हारी तो हर फरमाइश हर हट रसूल ने पूरी की। कभी आपने कहा मेरी लगाम चाहिए, जुल्फें दे दी। सवारी चाहिए, खुद घुटने हाथ जमीन पे रख करके तुम्हें सवार कर लिया। तुम कहते हो ना मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकता, तुम्हें ना नहीं कह सकता। तो अगर सुनना है तो अब सुनो। रावी लिखते हैं, आरिफ रूमी लिखते हैं, आरिफ रूमी से मैं पढ़ रहा हूँ अपने अल्फाज के जामे में। आरिफ रूमी लिखते हैं, बिलाल उस चबूतरे पे खड़े हुए, जिस चबूतरे पे खड़े होकर अजान पढ़ते थे, बिलाल ने जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आरिफ रूमी कहते हैं पर्दे वाली औरतें बिलाल की अजान सुनकर घरों से निकल आई और मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आई। जो हुजूर के विसाल के दिन कोहराम था, जब बिलाल की अजान की आवाज बुलंद हुई, पूरे मदीने में वैसा कोहराम दोबारा मचा। छोटे छोटे बच्चे माओ से कहते अम्मी मौजिन तो आ गया, क्या अब इमामुल अंबिया भी आएंगे आज नमाज पढ़ाने, क्या आज हुजूर भी तशरीफ लाएंगे, हुजूर की आमद भी होगी। सब रो पड़े। बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे बिलाल आए तो जिस जगह हुजूर बैठते थे ना, बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, और उस जगह पर जैसी बिलाल की नजर पड़ी वो जगह आज खाली थी, आज उस जगह पे कोई मौजूद न था। बिलाल हबशी ने जब उस जगह को खाली देखा बर्दाश्त न कर सके, उन्हीं अल्फाज पर चीख मार के जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए। खूब मारा, खूब मारा। एक दिन किसी ने बिलाल के कान का, बिलाल तू मोहम्मद से बहुत मोहब्बत कर, बहुत मोहब्बत कर, जान से ज्यादा प्यार करता। तो कहा लेकिन क्या वो भी तुझसे प्यार करते हैं? तवज्जो, क्या वो भी तुझ, कभी ये ख्याल शैतान लाता है ना, क्या वो भी प्यार करते हैं? बात याद रखना, हम सारी उम्मत मिलकर हुजूर से जितना प्यार नहीं करते, तन्हा अकेले हुजूर हमसे उतना प्यार करते, बल्कि उससे ज्यादा प्यार। मैं तो लोगों को कहता हूँ कोई हमसे प्यार नहीं करता, हमें शिकवा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आमिना का लाल हमसे प्यार करता है काफी, इतना, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। बिलाल तू इतना प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करते हैं? हाँ करते। कभी खैरियत भी पूछी तेरे यार ने? कभी खैरियत भी पूछी? बिलाल हंस पड़े, लगे तुझे पता है जब बर्तन खरीदते हैं तो तुझे बर्तन खरीदने का उसूल पता है? क्या? का जब बर्तन खरीदते हैं ना तो उसको ठोक ठोक के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है, हैं? ठोकते नहीं, जो मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं ठोकते हैं, कट कट आवाज आती है उससे, पक्के से कट कट, कच्चे से नहीं आती, कच्चे घड़ों से आवाज नहीं, पक्के घड़ों से आवाज आती। तो कहा बर्तन खरीदने के उसूल पता है? अरे जब बर्तन खरीदते हैं तो पहले ठोकते हैं, और जब ठोकते हैं आवाज आती है फिर खरीदते हैं। मेरा महबूब भी मुझे ठुकवा ठुकवा करके चेक कर रहा है कि बिलाल कच्चा है या बिलाल पक्का है। जब महबूब जान लेगा कि मैं पक्का हूं, फिर देखना मुझे कैसे लेने आएगा मेरा महबूब, मेरा यार कैसे लेने आएगा। गरीब नवाज की भी, गरीब नवाज बहुत आजमाइश। मेरे गरीब नवाज इसी हिंदुस्तान में अना सागर के किनारे 30 साल से ज्यादा अरसा एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारी। 3 दिन में एक बार खाते थे वो भी 3 लुक़मे, कभी 7 दिन में एक बार खाते थे वो भी 3 लुक़मे, और जो कुर्ता मदीने शरीफ से पहन के आए थे उसी कुर्ते में पूरी जिंदगी गुजारी। ये मेहनत है। बहरहाल अब बिलाल पाक, हुजूर ने सिद्दीक अकबर से कहा, ये सिद्दीक अकबर बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती। कितनी बड़ी हस्ती है? हुजूर के सारे सहाबा का इमाम है जिसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। एक बात आपको कहूं, उन्वान से हटके नहीं है लेकिन बात कहता हूं। नूर मियां, मैंने सुना है कि एक मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं, इमाम है कहीं के वो। नूर मियां अगर कभी तकरीर के लिए कहीं जाए, या अल्लाह ना करे 1000 बार ना करे, 1000 बार ना करे, 1000 बार ना करे, खाकम बदहन दुश्मनों के कान बहरे हों, नूर मियां अगर बीमार पड़ जाए तो अपनी जगह किसको भेजेंगे नमाज पढ़ाने? अपने दुश्मन को, अपनी औलाद के दुश्मन को, चोर को, डाकू को, मुनाफिक को, किसको भेजेंगे? बोलो भाई, अगर बीमार पड़ जाए तो किसको भेजेंगे? जबकि इनका भाई भी घर में मौजूद है, इनके अब्बा जी भी घर में मौजूद है, इनके मुरीदीन भी कई मौजूद है, इनके खुलफा भी कई मौजूद है। सब में अपने मुसल्ले के लिए किसको चुनेंगे? जो सबसे ज्यादा प्यारा होगा, जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला होगा, जो सबसे ज्यादा मुअतबर होगा, जो सबसे ज्यादा मुअतमद होगा। अरे
جب نور ایسے کو چنتا ہے اپنے مصلے کے لیے تو سید العالمین نے اپنی بیماری کے موقع پر جس کو اپنے مصلے پہ کھڑا کیا ہوگا اس کے اخلاق، کردار، تقوی، پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا؟ جب میرے تمہارے مصلے پر ہم کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو کھڑا نہیں کرتے، حضور نے اپنے مصلے پر کتنے معتمد کو کھڑا کیا. اور یاد رکھنا جسے حضور نے مصلے پہ کھڑا کر دیا آگے کر دیا. اب آج کل کے چھوکرے جنہیں استنجا کا طریقہ نہیں آتا وہ ابو بکر صدیق کو پیچھے کرنا چاہیں گے تو یہ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن صدیق کو پیچھے نہیں کر سکتے. اس لیے ہوشیار رہو. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ہم آل البیت کے بھی غیر مشروط غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غیر مشروط غلام ہیں، اس لیے اس کا خیال ہو. بہرحال سرکار نے صدیق سے کہا بلال کو جو خریدے گا وہ جہنم سے آزاد ہوگا. صدیق اکبر نے بہت مہنگا خرید لیا. بات اب اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں، ختم کرتا ہوں. خرید لیا بہت مہنگا، پوری زندگی میں سب سے مہنگا سودا صدیق اکبر نے کیا وہ بلال حبشی کی شکل خریدا. حضور کو لے آئے، حضور کی بارگاہ میں، حضور یہ بلال ہے آزاد کا. اب بلال حضور کے پاس رہے رات دن، حضور کے پاس حضور کے پاس حضور کے پاس حضور. جب اذان کا حکم آیا تو سرکار نے حکم دیا کہ اذان کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ تو کہا بلال پڑھیں گے. بلال کی آواز اونچی ہے، بلال اذان پڑھتے، ہر جگہ بلال بلال. اور حضور بلال کا نام بہت لیتے تھے، بلال ادھر آؤ، بلال یہ کرو، بلال وہ. اور بلال ان کا کوئی گھر ہی نہیں تھا، حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے. بلال 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 کے نام میں کیا تاثیر ہے. اللہ اکبر. مکہ فتح ہوا، بلال حبشی سوچ رہے ہیں آج مکے والوں کو بہت عزت مل رہی ہے، مال غنیمت مکے والوں کو، یہ عزت مکے والوں کو، وہ عزت. یہ مکے والے مجھ سے جلتے تھے نا، مجھے بہت مارا پیٹا ان لوگوں نے، آج ان کی بہت عزت ہو رہی ہے. تو آج اذان بھی ایسا لگتا ہے اس حبشی کو نہیں دی جائے گی، شاید اذان کے لیے کسی مکی کو کھڑا کیا جائے گا تاکہ مکے والوں کی عزت افزائی ہو. بلال سوچ رہے ہیں، ایسے کھڑے کھڑے سوچ رہے ہیں. حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، بلال سوچ رہے ہیں آج مجھ سے موقع ملے گا، کیونکہ آج مکے والوں کی عزت افزائی کا دن ہے. تالیف قلبی کے لیے آج مکے والوں کو خوب نوازا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے بلال پہ نظر ڈالی اور اس کے بعد بلال کو ٹھنکیا. بلال جی آقا. بلال گم تھے نا. جی آقا. کیا سوچ رہے ہو بلال؟ حضور کیا سوچ رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں بلال؟ یہی سوچ رہے ہو نا آج مکے والوں کی تالیف قلبی کا دن ہے تو مجھے اذان کا موقع نہیں ملے گا. نہیں بلال، اذان تو تم ہی دو گے. بلال اذان تم ہی دو گے، لیکن اے بلال اذان تم ضرور دو گے مگر نیچے کھڑے رہ کے نہیں. جاؤ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور کعبے کی چھت پہ کھڑے رہ کر اذان پڑھو. بلال کھڑے ہو گئے. اب دھیان دینا، یہاں بہت باریک اور بہت نازک موڑ پہ بات آ گئی ہے، سب کی توجہ. بلال کعبے کی چھت پہ، ہاں بلال جاؤ کعبے پہ کھڑے ہو کر. جب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے تو ایک بزرگ نے کہا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کتنی بڑی بات کہی انہوں نے. بولے ایک کالے کوے کو دیکھو، یہ کیسے یہ دیکھو اس کو. حالانکہ بزرگ نے کہا، ان کے جملے سیرت میں موجود ہیں، ان کا نام بھی موجود ہے، بزرگ کا نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے کتنی سخت نفرت، یہ کالے کوے کو دیکھو کیسے. لیکن کسی نے کہا یہ اس کو کالا کوا نہ کہو، یہ محبوب کا عاشق ہے. بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا. اب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے، اتنی بڑی جگہ کھڑے کر کے. اب عشق کا امتحان، توجہ، عشق کا امتحان. بلال کھڑے ہو گئے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. آقا مدینہ منورہ میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا. جنگلوں میں اذان دی، سفر میں اذان دی، جنگوں میں اذان دی، میدان میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا. اب آپ نے مجھے کھڑا کیا کعبۃ اللہ کی چھت پر، کدھر رخ کروں؟ امتحان، بلال کے عشق کا امتحان. حضور بار بار امتحان لیتے ہیں عاشقوں کا. امتحان ہوا، بلال تجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، تیری مرضی، جدھر چاہے رخ کر اذان پڑھ. تیری مرضی، توجہ، تیری مرضی، رک کر جدھر چاہے اذان پڑھ. بلال، حضور روز امتحان لے رہے اپنا عاشقوں کا. بلال کو کعبے پہ کھڑے کیا، میری طرف رخ کرتا ہے کہ رخ ادھر کسی اور طرف پھیرتا ہے. بلال کامیاب رہے. حضور کعبے پہ کھڑے ہو کر بھی آپ سے رخ نہیں پھیروں گا. اور ہم کو حضور دولت دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ دولت کی طرف. حضور اچھی بیوی دے رہے ہیں اپنے صدقے میں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ بیوی کی طرف کرتا ہے. حضور عزت دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ عزت کی طرف کرتا ہے. دنیا کی چمک دمک دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے
کدھر رک کر رہے ہیں؟ حضور سکون والی نیند عطا کر رہے ہیں، قاسم نعمت عطا کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے. میری طرف رخ کرتا ہے کہ نیند کی طرف؟ ہم روز فیل ہو رہے ہیں، ایک دم 0/0. حضور کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نیند کو دیکھ رہے ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ فجر میں سوتے پڑے ہو نا، روز ناکام ہو رہے. دولت کے چکر میں نماز چھوڑ رہے، روز ناکام ہو رہے. بہرحال اب بلال، بات ختم. اب بلال پوری زندگی ساتھ ساتھ. ایک دن حضور کا وصال ہو گیا. حضور کا بلال بے ہوش ہوتے تھے روتے روتے. بلال کہتے تھے سب کا کوئی نہ کوئی تو ہے، بلال کا آپ کے سوا کون؟ آپ بھی چلے گئے ظاہری طور پہ. اور آپ پتہ ہے بلال حبشی کی کیفیت کیا تھی عشق میں؟ جو بھی ملتا تھا حضور کے وصال کے بعد اس کو پکڑ کے کہتے تھے ابو بکر حضور کہاں ہے، بتاؤ مجھے، پتہ بتاؤ. دیوانگی، ہاں اس کو عشق کہتے ہیں. ہم میں دیوانگی نہیں ہے، ہم میں دیوانگی نہیں ہے. اللہ نہ کرے معاذ اللہ کہیں مکاری نہ ہو ہمارے اندر. نعت سن کر تو جھومتے ہیں مگر فجر میں نہیں اٹھتے. نعت سن کر نذرانہ تو دیتے ہیں لیکن رسول اللہ کے اوپر درود نہیں بھیجتے، حضور پہ درود نہیں پڑھتے، غیبت کرتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے، نعت نہیں سنتے. ہائے ہائے. بلال کہتے ابو بکر میرے بھائی بتاؤ نا حضور کہاں ہے؟ بلال رو کے کہتے بلال مت رلایا کر لوگوں کو، لوگ تڑپ جاتے ہیں. حضور ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے نا. بلال فاروق عمر بتاؤ نا حضور کہاں گئے، حضور کا پتہ بتا دو. لوگ لپٹ لپٹ کے بلال سے روتے. بلال نے ایک دن فیصلہ کیا حضور نہیں دکھتے مجھے، آقا آپ مجھے نہیں دکھتے نا، اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا، اب میں مدینے سے ہجرت کر جاؤں. جب آپ آئے تھے نا مکہ چھوڑ کے تو میں بھی آپ کے لیے آیا تھا مکہ چھوڑ کے. اب آپ نہیں دکھتے، آپ نے پردے ڈال لیے نا، اب میں نہیں رہوں گا مدینے میں. میں چلا مدینے سے، مدینے شریف سے چلے گئے ملک شام ہجرت کر. ایک چھوٹا سا مکان تھا مٹی کا، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کسی کی بات نہیں سنتے تھے، کہیں آتے جاتے نہیں تھے. رونا رونا رونا، بس حضور کی یادیں تھی نا ان کے ساتھ. کیسی یادیں، اللہ اکبر. کبھی کبھی بلال کا حال یہ تھا آقا کھاتے کھاتے بلال کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے. بلال کو جب وہ لمحے یاد آتے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوتی ہو. بلال کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے میرا بلال. بلال کو کوئی گالی دیتے تو کہتے تھے اسے گالی نہ دیا کرو، یہ میرا عاشق ہے. بلال کو کوئی تانا دیتا غلامی کا تو کہتے اسے تانا نہ دیا کرو، یہ میرا عاشق ہے، میرا بلال ہے. بلال بلال بلال. بلال کو کتنی یادیں. جب ہمیں یاد آتی ہے، ایک بات بتاؤں کشن گڑھ والوں، کروڑوں سال کی عبادتوں سے وہ صلہ نہیں ملتا جو حضور کے عشق میں رونے سے ملتا ہے. اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. بلال روتے تھے، بس روتے تھے اور روتے تھے اور صرف روتے تھے، روتے تھے حضور کی یاد. اب بتاؤ حضور ہمیں یاد آتے ہیں تو کتنا رونا آتا ہے نا. ہم نے تو سیریل دیکھ کے رویا، فلمیں دیکھ کے رویا، گانے سن کے رویا. حضور کے لیے کب رویا ہم نے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، حضور کی شان ہی پتہ نہیں. بہرحال بہت روتے تھے. ایک دن بلال روتے روتے آنکھ لگ گئی. حضور خواب میں آئے، خواب میں آ کے کہتے بلال ناراض ہو؟ قدم پکڑ لیے، تڑپ گئے. آقا آپ سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے، پھر مدینہ کیوں چھوڑا، کیوں چھوڑ دیا؟ حضور آپ دکھتے نہیں نا، اس لیے میں نے مدینہ چھوڑ دیا. اچھا بلال آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ہمارے مدینے میں آؤ. بلال مدینے آؤ. جیسے ہی بلال کو بلایا مدینے آؤ، بلال مدینے آؤ. بلال کی جیسے آنکھ کھلی سرکار بلال کی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. ایک بات آپ کو بتاؤں، دھیان سے سن لو، دعا کرو کبھی حضور خواب میں آئے. جب حضور خواب میں آتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کا نظام رک گیا ہے. جس دن حضور خواب میں آتے ہیں نا، جس وقت آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو بھی نہیں آتی، اس کے منہ کا مزہ چینج نہیں ہوتا. جب حضور خواب میں آتے ہیں نا تو پورا گھر مہکتا ہے. حضور خواب میں آتے ہیں، خدا کی قسم تخت پر ایسی لذت نہیں آتی جس دن حضور خواب میں آتے تو وہ سرور آتا ہے. ایک بات بڑھ کے کہہ دوں، پتہ نہیں لوگ ہضم کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. شادی کی پہلی رات میں انسان کو وہ خوشی نہیں ملتی جو خوشی اس کو خواب میں دیدار رسول کے وقت ملتی ہے. خدا کی قسم بہت مزہ. جنہوں نے دیکھا انہوں نے ہمیں بتایا، ورنہ ہمیں کیا خبر، ہم لوگ کب دیکھ سکتے ہیں. یہ آنکھیں تو اتنی پاپی ہے کہ حضور کے لیے اس سے رونے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ آنکھیں اتنے پاپ کر چکی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گنہگار آنکھوں کے آنسو حضور کی بارگاہ میں پیش کروں تو حضور کہہ دیں یہ آنکھیں ناپاک آنکھوں کے ناپاک آنسو مجھے منظور نہیں. لیکن ان کے کرم سے یہ امید نہیں، اس لیے کہ وہ بڑے کریم ہیں. جسے کوئی نہیں نبھاتا ہے اس کو وہ نبھاتے. مرزا عبدالشکور کہا کرتے تھے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل.
جس کو کوئی منہ نہ لگائے حضور اس کو سینے سے لگاتے، ان کے ہو جاؤ، ان کے ہو کر کے دیکھو۔ کہا بلال مدینے آؤ، آنکھ کھلی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، بلال تڑپ گئے۔ آقا نے بلایا، آقا نے بلایا، اکیلے اکیلے اونٹنی پہ بیٹھے، فرار اونٹنی کو دوڑانا شروع کیا۔ اب بلال حبشی مدینے شریف جا رہے، مدینے شریف بلال جا رہے ہیں۔ بلال کو کیسے تصورات آتے ہوں گے، اب میں کیا بیان کروں، لیکن اپنی الفاظ کے جامع میں بس اتنا کہتا ہوں، جب آج کا عاشق مدینے شریف جاتا ہے تو سب غم بھول جاتا ہے۔ ماں کے آنچل میں اتنا سکون نہیں ملتا جتنا حضور کے شہر میں ملتا ہے، ماں کی گود میں اتنا قرار نہیں آتا جتنا نبی کے قدموں میں بیٹھنے میں قرار آتا۔ اللہ تم سب کو مدینہ منورہ دکھائے، جلد دکھائے، ہم سب کو دکھائے، بار بار دکھائے۔ غریب نواز کی شب ہے، اللہ خوب دکھائے، مدینہ دکھائے، مدینے والا دکھائے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب۔ بلال جا رہے ہیں تصورات میں۔ کبھی بلال کو تصور آ رہا ہوگا، حضور جب مدینہ منورہ میں چلتے تھے نا، اب بلال پیدل چلتے تھے، بلال اکیلے جا رہے ہیں، حضور پیچھے سے آ رہے ہیں اونٹنی پر۔ تصور کرو ذرا، بلال کو یہ یاد آیا ہوگا تو کیسے تڑپے ہوں گے۔ بلال اکیلے جا رہے ہیں، حضور پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اچانک حضور کی اونٹنی آگے آتی ہے، کہا بلال تم پیدل ہو؟ حضور میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اچھا میرے پیچھے بیٹھو میری سواری پہ۔ بلال کہتے ہیں جب حضور اپنے پیچھے مجھے بٹھا لیتے نا تو میں اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتا، ابھی بھی وہ ٹھنڈک میرے سینے میں لگتی ہے۔ بلال کہتے تھے کبھی بلال کے سر پہ ہاتھ پھرنا، بلال کہہ کے پکارنا، بلال اونٹنی کو چارہ تو دے دو، بلال گھوڑے کی خدمت تو کر دو، بلال حسنین کریمین کو جاؤ، وہ باغ میں سو رہے ان کو اٹھا کر کے لاؤ۔ ہائے 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 کیا قسمت تھی بلال۔ اور کبھی کبھی کا بلال جاؤ فاطمہ کے دروازے پہ جا کر کے ان سے کہنا کہ بھوکے آئے ہیں، کھانے کا انتظام کر دیں۔ بلال جاؤ فاطمہ کے گھر میں کچھ ہو تو کہنا کہ دے دو، صفہ کے چبوترے پہ لوگ بھوکے بیٹھے۔ بلال جاؤ عائشہ کو کہو ان کے گھر میں کچھ ہو، صفہ والوں کو کچھ۔ کیا بلال کی قسمت، بلال بلال سب نبی کا وظیفہ جپتے اور بلال کا نام حضور کی زبان پہ بار 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 بار۔ اگر تمہارے گھر میں بچہ ہو تو کبھی اس کا نام بلال بھی رکھنا۔ نیت کر لو، جن کو بیٹا نہیں ہے آج نیت کر لو، یا رسول اللہ اگر مجھے بیٹا ہوگا میں بلال نام رکھوں گا، انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ نیت کر کے دیکھو۔ بہرحال بلال جا رہے ہیں، ایسے میں بلال مدینہ منورہ کی سرحدوں میں پہنچ گئے۔ گمسم بلال رو رہے ہیں، بس رو رہے ہیں، بس رو رہے ہیں۔ رستہ کاٹے نہیں کٹتا کٹا، مدینے کی ہواؤں میں، مدینے کی فضاؤں میں بلال آ گئے۔ اونٹنی کو دروازے پہ بٹھایا، دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ جو ملا پہلا سوال حضور کدھر ہے، کہاں ہے حضور؟ وہ رو پڑے بلال صدمہ نہ دو بلال، دل کو نشتر نہ لگا بلال۔ دوسرا ملا بتاؤ کہاں ہے، کوئی ملا بتاؤ کہاں ہے۔ ایسے میں صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خریدا ہوا عاشق جب مدینے کی گلیوں میں پوچھ رہا تھا، کسی نے کہا بلال وہ دیکھو حضور، وہ دیکھو آرام کرنے۔ بلال حضور کے مزار کو دیکھے، تڑپ گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کہتے آقا بلایا پھر پردہ کر لیا، بلایا پھر نقاب پر چہرے پہ نقاب ڈال لیا۔ ہوش میں آئے، پورے مدینے میں ہنگامہ، بلال آ گئے، بلال آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، مؤذن سب ملنے آ رہے، عاشق رسول، بڑے بڑے صحابہ جلا صاحب، چلو بلال کو ملو، عاشق کو ملو، عاشق کو ملو۔ پوری مسجد بھر گئی۔ بلال اذان کا وقت ہے، بلال اذان سناؤ نا، جو آقا کو سناتے تھے۔ بلال نے کہا نہیں میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں اذان نہیں پڑھ پاؤں گا۔ جب سے حضور نے وصال کیا میں اذان نہیں پڑھتا، میں نے اذان پڑھنا چھوڑ دیا۔ کیوں بلال؟ کیونکہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، اب حضور نہیں دکھیں گے مجھ سے برداشت نہیں ہو، میں اذان پوری نہیں کر پاؤں گا۔ بلال کسی نے کہا ایک کام کرو، امیر المومنین کو کہو نا، ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ امیر المومنین کو کہا سناؤ نا۔ امیر المومنین سے لپٹ کے کہتے ہیں امیر المومنین مجھے مہنگا خریدا تھا، آج اس کی قیمت چکانی پڑے گی، آج اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جب نہیں بلال تمہیں تو اللہ کے لیے خریدا تھا بلال، قیمت نہیں چکانی پڑے گی، بس جو اذان عرش والوں کو پسند تھی، جو اذان اللہ کے محبوب کو پسند تھی وہ اذان سنا دو نا بلال۔ بلال نے کہا نہیں امیر المومنین میں اذان پڑھ ہی نہیں پاؤں گا۔ کسی نے کہا اچھا ہم بلال کی کمزوری جانتے ہیں، یہ بلال سب کی بات ٹال دیں گے نا، عاشق ہے، عاشق ہے، دیوانے ہیں نا، دیوانگی کا سب کی، لیکن کچھ لوگوں کی بات انہوں نے نہیں ٹالنا۔ کہا کون؟
کون ہے جس کی بات نہیں ڈالیں؟ کہا شہزادوں کو بلاؤ، جاؤ حجرہ فاطمہ میں اور دستک دے کر کے کہو حسنین کریمین کو مسجد میں بھیجو، بلال آئے۔ اور جب لانا تو سکھاتے ہوئے لانا، دونوں شہزادے آئے اور بلال کو کہے بلال اذان پڑھو۔ شہزادے آئے، جیسے سنا بلال آئے، نانا کے مؤذن آئے، نانا کے چہیتے آئے، چلو چلو۔ شہزادے آئے، ایک طرف سے امام حسن نے ہاتھ پکڑا، دوسری طرف سے امام حسین نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر چچا بلال وہ اذان سناؤ نا جو ہمارے نانا کو سناتے تھے۔ بلال تڑپ گئے، شہزادو تمہارے نانا کے بعد میں نے اذان نہیں پڑھی، اذان پڑھنا چھوڑ دی۔ بڑے بڑوں نے فرمائش کی میں نے کبھی اذان نہیں پڑھی شہزادو، لیکن میں نے ان کانوں سے سنا کہ میرے بیٹوں کا دل نہ دکھانا، جس نے میرے بیٹوں کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ تمہاری تو ہر فرمائش ہر ہٹ رسول نے پوری کی۔ کبھی آپ نے کہا میری لگام چاہیے، زلفیں دے دی، سواری چاہیے، خود گھٹنے ہاتھ زمین پہ رکھ کر کے تمہیں سوار کر لیا۔ تم کہتے ہو نا میں تمہارا دل نہیں دکھا سکتا، تمہیں نہ نہیں کہہ سکتا، تو اگر سننا ہے تو اب سنو۔ راوی لکھتے ہیں، عارف رومی لکھتے ہیں، عارف رومی سے میں پڑھ رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں، عارف رومی لکھتے ہیں بلال اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے، جس چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے، بلال نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، عارف رومی کہتے ہیں پردے والی عورتیں بلال کی اذان سن کر گھروں سے نکل آئی اور مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آئی۔ جو حضور کے وصال کے دن کوہرام تھا، جب بلال کی اذان کی آواز بلند ہوئی پورے مدینے میں ویسا کوہرام دوبارہ مچا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے کہتے امی مؤذن تو آ گیا، کیا اب امام الانبیاء بھی آئیں گے آج نماز پڑھانے؟ کیا آج حضور بھی تشریف لائیں گے؟ حضور کی احمد بھی ہوگی؟ سب رو پڑے۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بلال آئے تو جس جگہ حضور بیٹھتے تھے نا، بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور اس جگہ پر جیسی بلال کی نظر پڑی وہ جگہ آج خالی تھی، آج اس جگہ پہ کوئی موجود نہ تھا۔ بلال حبشی نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا برداشت نہ کر سکے، انہی الفاظ پر چیخ مار کے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، بہت روئے، ہوش آیا تو پھر کسی سے بات نہ کی، اور اسی حالت میں بلال اٹھے، اونٹنی کو پہ بیٹھے اور ملک شام چلے گئے، اور اسی غم میں روتے روتے بلال دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کی بیوی نے کہا واہ حزنا واہ حزنا، ہائے غم ہائے غم۔ بلال نے کہا چپ، کیا غم کم کرتی ہے، کوئی غم نہیں، اب تو خوشی کا دن آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کے لیے روتا تھا کل اس سے ملاقات ہوگی۔